السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 13 میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جہاں ہم نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے باتیں سنی اور سمجھنے کی کوشش کی، آج ہم آسمانی کتابوں کی جو سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے اس کی فضیلت پر مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی تمام کتابوں کو نازل کرنے والا ہے اور اس کی تمام کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے اور قرآن مجید پر تفصیلی طور پر ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید فضیلت والی کتاب ہے، خیر و برکت والی کتاب ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کو دور کرنے والی، جنت کے راستے پر چلانے والی اور جہنم سے دور کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ سارے جہاں میں بسنے والے انسانوں کی ہے۔ یعنی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے یہ کتاب ہماری ہے، ہمارے علاوہ کسی کو پڑھنے کا حق نہیں ہے، ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہو گیا۔ جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی افضل نبی، جو فرشتہ لے کر نازل ہوا وہ افضل فرشتہ، جس شہر میں نازل ہوا وہ تمام شہروں میں افضل شہر ہے۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ تعالیٰ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی کثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور مسلم کی اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور طبرانی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، پر جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ نہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ اور احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت بیکار ہوگی۔ اور ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی رہیں گی۔ قرآن مجید کے بے حد و حساب فضائل کی وجہ سے صحابہ کرام میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تعلیم کا ایسا جذبہ تھا کہ زندگیاں انہوں نے اس کے لیے قربان کر رکھی تھیں۔ دیکھیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے، قرآن مجید سے محبت کرتے اور یہ کہتے کہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اسی طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے۔ قرآن مجید کے ایسے محبت کرنے والوں میں سے تھے کہ ایمان لانے کے بعد قرآن کے ہی ہو کر رہ گئے۔ دوسرے لوگ رات کو جب نیند کی آغوش میں چلے جاتے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں بہت ہی اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک رات تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے روشنی نازل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو فرشتے تھے اور تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دل سوز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جسے سن کر صحابہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے اور خشیت الہی سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، عقبہ قرآن سناؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے رقیق القلب انسان تھے، نرم دل انسان تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو مسلسل آنسو بہتے رہتے۔ تلاوت میں اس قدر رقت طاری ہوتی کہ مشرکین مکہ کے بچے، عورتیں اور مرد جمع ہو جاتے اور کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن مجید کو سننے لگتے تھے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم اس قدر پرسوز آواز میں تلاوت کرتے کہ پاس سے گزرنے والوں کے قدم تھم جاتے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے اور اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یوں بیان فرمائی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ سامعین، سلسلہ جاری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔